جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی، خواہشات نفس میں گزار دی، آرزوؤں اور تمناؤں میں بسر کر دی، دو دنی چار کے چکر میں پڑے رہے، دولت کے انبار لگ گئے، پھر بھی نفس رجا نہیں ہے، اندر کی خواہشات تشنا کی تشنا ہی رہی، پھر بھی سیرابی نہیں ہوئی۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے حریص کی آنکھ کا پیالہ نہیں بھرتا، کہا کہ جب تک صدف پانی نہیں ہوتا اس میں موتی نہیں آتے، اور سادی شیرازی بولتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتا ہے آنکھ نہیں بھرتی۔ تو ساری زندگی حال میں مزید کے نعرے لگاتے رہے، جتنا بھی میسر ہوا پھر آگے بڑھتے رہے، اسی جگہ پہ بھی فل سٹاپ نہ آیا، اور زندگی یوں گزرتی رہی، بسر ہوتی رہی، اور اپنی زندگی برباد کرتی، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ ایک فقیر تھا، بازار سے گزر رہا تھا تو لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دل میں خیال جاگا کہ ان بندوں کی اور رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا بنا؟ کہا وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مانے، وہ تو کہتا تھا لے آ میری دہلیز پہ، میں سارے گناہ معاف کر دوں۔ ہم خیر وقت گزر گیا، وہی شخص 2-1 دن کے بعد قبرستان کے قریب سے گزرا تو وہی فرد وہاں روتا ہوا پایا گیا۔ تو اس نے پھر اپنی گاڑی، اپنی سواری روکی اور کہا بابا عجیب شخص ہے، بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا مسئلہ تجھے ہوا؟ کہا مسئلہ وہی میرا کل پرسوں والا ہے، بازار میں گیا تھا اور میرا خیال تھا کہ بندوں اور رب کی صلح کروا دوں، وہ تو مان گیا لیکن یہ نہیں مانے، مایوس ہو کے آج قبرستان والوں کے پاس آ گیا، اور یہاں میرا خیال یہ ہوا ان کی اور اس کی صلح کروا دوں۔ تو بڑی دلچسپی سے پوچھا کہ آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے وہ نہیں مانے۔ میرے حضور نے فرمایا جس شخص کے مرنے کے بعد اس کو 4 گواہ مل گئے اچھائی کے، لوگوں نے کہا یہ بڑا اچھا آدمی تھا، صرف 4 گواہ مل گئے، تو فرمایا کہ اللہ اس کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ دیتا ہے، اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے، اس کو جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ حضرت عمر تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قربان، اگر کسی کے پاس 4 گواہ نہ ہو، 3 گواہ ہوں، تو میرے حضور نے فرمایا وہ بھی جنتی۔ حضرت عمر بولے حضور اگر کسی کے پاس 3 بھی نہ ہوئے، 2 ہوئے، میرے حضور نے فرمایا وہ بھی بخشا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ایک کے بارے میں نے پوچھا نہیں، حضور نے بتایا نہیں، اگر پوچھ لیتے تو شاید حضور بتا دیتے کہ ایک والے کا بھی۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں یہ ڈوبتا ہوا سورج روز ہمیں بتاتا ہے کہ میاں زندگی پائیدار نہیں ہے، ایک دن تمہاری زندگی کا سورج بھی ڈوب جانا ہے۔ یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف بڑھتے ہوئے لوگ، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ سب کچھ تمہیں بتاتے ہیں، تم سمجھو اور اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پر ڈال لو۔ یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے، پھر دارالجزا میں عمل نہیں ہوگا، پھر پچھتاوا، پھر ڈاڈا پچھتاوا، سخت پچھتاوا، حسرت پہ حسرت، دکھ، اذیت۔ ہائے کوئی چیخ چیخ کے کہتا تھا میں اس کی بات مان لیتا، میرے گھر میں قرآن پڑھا تھا میں کھول کے دیکھ لیتا، میں مصلحین کی بات سن لیتا، میں اٹھتے ہوئے جنازوں سے کچھ سمجھ لیتا۔ وضو کیا تو اصحاب رسول آگے بڑھے، حضور کے مبارک وضو کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں کے اوپر ملنے لگے، اور جنہیں وہ پانی نہیں ملتا تھا وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے ان کو اپنے چہروں پہ ملتے۔ محبتوں کا یہ انوکھا انداز، کچھ لوگ دلیلیں ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ بنا دی، پہنچے آپ دریا سرکار یارا۔ تو وہ حضور کے مبارک وضو کا پانی اپنے ابدان پہ مل رہے ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا کہ تم یہ کام کرو؟ میں نے تو حکم نہیں دیا، سارے امور کا حکم نہیں دیا جاتا، محبت کا اپنا مزاج ہے، محبت کچھ خود سمجھتی ہے۔ تو کہا کہ میں نے تو یہ حکم نہیں دیا، ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا؟ قالوا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ یہ تقاضا محبت ہے کہ محبوب کے بدن سے گرا ہوا پانی بھی زمین پہ نہ بہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا امی تجھے راضی کروں یا رب کو راضی کروں؟ تو اپنے حق مجھے معاف کر دے، اللہ کو میں راضی کر لیتا ہوں۔ ماں نے کہا جاؤ پتر میں اجازت دیتی ہوں۔ گئے جنگلوں میں ذکر و فکر میں لگے رہے، تنہائی میں اس کو یاد کرتے رہے، دن رات ذکر کے چراغ روشن رکھے۔ 12 سال گزر گئے حق کی تلاش میں۔ ایک دن واپس بستام کے قریب سے گزر رہے تھے، خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کر جاؤں۔ دروازے کو دستک دینے لگے تو اس خیال نے ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں، اب دکھ بھی کیوں دینے لگے ہو؟ رات کا ایک پہر بیت گیا ہے، سردیوں کی لمبی رات ہے، ماں بستر میں لیٹی ہوگی، تیرے لیے اٹھے گی، دروازہ کھولے گی، دروازے کے ساتھ ہی لگ کے بیٹھ گئے اور ساری رات کاٹ دی، اس خیال سے کہ ماں کو تکلیف نہ ہو۔